مجھے بتا رہا یہ تھا کہ سی ڈی اے نے آج گھر گرایا میرا، اور یہ دیکھ لیں، اور گھر گرایا ہے، یہ کیا ہے کہ جی انلیگل ہے۔ اگر انلیگل ہے تو انہوں نے بجلی کیسے دی؟ یہاں پہ بجلی کے میٹر کیسے منظور کیے؟ گیس کے میٹر کیسے لگائے انہوں نے؟ روڈ کیسے دیے انہوں نے اگر انلیگل ہے تو؟ یا پھر اتنی آبادی یہاں پہ انہوں نے آباد کیسے ہونی تھی انلیگل ہے تو؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باہمت پاکستان سے نعیم الرحمان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، مریم نواز کا ستھرا پنجاب جس پہ بہت تیزی سے کام چل رہا ہے، نجائز تجاوزات کے خلاف بھی کام ہو رہا ہے اور پیرا فورس بنا دی گئی ہے، وہ بھی اب میدان میں اتار دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اوور آل کام دیکھا جائے تو بہت اچھا کام ہے، غیر قانونی تجاوزات کو جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہے جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں، ان کا گھر گرایا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ نجائز تجاوزات تھی۔ بل ان کا اکیلے کا گھر نہیں گرایا گیا، ان کے ساتھ کچھ اور گھر بھی ہیں جن کے گھر جو ہے گرائے گئے ہیں۔ اب یہ ٹیچر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کئی سال کی محنت کے بعد جو ہے یہ گھر بنایا اور تعمیر کیا، اور میں وہ بندہ ہوں جو دریا کے کنارے رہتا تھا، وہاں سے میں ترقی کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں، اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا گھر جو ہے وہ میرے بچوں کے سامنے جو ہے وہ توڑا گیا۔ آپ بتائیں کہ میں باغی ہوں یا نہ ہوں، اور مجھے 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ اپنی تمام چیزوں کو جو ہے سیدھا کر لیں۔ اب وہ یہ کہتا ہے شخص کہ 1 گھنٹے میں یہ تمام چیز میں کیسے کر لوں؟ تو سوال اس کا بھی صحیح ہے۔ یہ جو شخص متاثر ہوا ہے، جو ٹیچر ہے، اس کا خود یہ سوال ہے اس ویڈیو کے اندر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گھر کے آگے یا اس محلے میں جو سڑکیں بنائی گئی، یا میرے گھر میں جو بجلی کا میٹر لگایا گیا، یا اور کنیکشنز جو ہے یوٹیلٹی جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ دیے گئے ہیں، وہ کس بیس پر دیے گئے ہیں؟ یعنی کہ وہ چیز لیگل ہے تو وہ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ملوث ہیں، وہ پیسے لے کے جو ہے وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو علم بھی ہو کہ ہم یہ کام غیر قانونی کر رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں وہ اس کے اندر ملوث ہیں۔ اب سی ڈی اے سے سوال بنتا ہے کہ یہ جو گھر گرائے گئے ہیں، ٹیچر کا گھر گرایا گیا ہے، ان کو پرمیشن کس نے دی تھی؟ کیا حکومت نے ایسے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا ہے جو افسران جو غلط کام کرتے ہیں، بیٹھ کے اپنے ادارے میں بیٹھ کے جو غلط کام کرتے ہیں، اور یہ رقم جو ہے یہ نیچے سے اوپر تک جاتی ہے؟ بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ درمیان میں رقم جو ہے رک جاتی ہے، یہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے جو کہ اوپر تک جاتا ہے، پورا ٹارگیٹ یہ ان کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا یہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان لوگوں پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈال رہی، ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کر رہی، ان کے خلاف جو ہے گھیرا تن کیوں نہیں کر رہی، ان سے تفتیش کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ اس میں سب ملوث ہیں، ظاہر ہے وہ پورا پھر جھٹا کٹا سارا کھل جائے گا۔ مریم نواز صاحب کہتی ہیں مجھے پنجاب ستھرا چاہیے، جہاں نجائز تجاوزات ہوئی ہوئی ہیں ان کو جا کے تباہ کریں، ان کو ختم کریں، جیسے بھی کریں، محلے چوڑے کریں، گلیاں وہ کھلی کریں، سب کچھ کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو بھی یہ بھی آرڈر جاری کریں کہ ان کو لوگوں کو بھی گرفتار کرو جن لوگوں نے ان لوگوں کو اس کام کرنے کی پرمیشن دی ہے۔ یعنی سارا ڈنڈا جو ہے وہ صرف لوگوں کے اوپر ہے، ڈنڈوں پر لوگوں پر ڈنڈا چلایا جائے، لوگوں کو جو ہے مارا جائے، لوگوں کی جیبوں سے پورا پیسہ جو ہے کھینچ لیا جائے۔ تو یہ صورتحال، ابھی پیٹرول جو ہے وہ 7 روپے جو ہے دوبارہ پھر کم ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگا ہوگا۔ تو لکھا ہوا خوشخبری کارنامہ، حکومت کا کارنامہ، کون سا کارنامہ؟ وہ 7 روپے بڑھا کے انہوں نے پورے 15 دن جو ہے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، وہ جو بھی ہے قرض دینا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ انہوں نے اکٹھے تو کر لیے ہیں۔ پیٹرول ویسے بھی میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا، پچھلے پروگراموں میں، کہ پیٹرول جو ہے عالمی منڈی میں جو سستا ہے، یہاں پہ جو 7 روپے بڑھا دیے گئے۔ تو یہ صورتحال ہمارے ملک میں جو ہے نا، ادارے اصل میں سب سے بڑے ذمہ دار ادارے ہیں۔ عوام جو ہے وہ بچوں کی طرح ہوتی ہے، عوام سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کون کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کون کس طرح وہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، حکومت کو تھوڑی اس بات سے کوئی غرض ہے کہ یہ مر رہا ہے، بھوکا ہے، یا جو بھی ہے۔ تو وہ لوگ کس طرح سے سروائیو کریں، وہاں سے ان سے جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو غلطیاں کرنے میں ادارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے وہ گھر کے باہر جو ہے وہ تھڑا، جسے تھڑا کہتے ہیں، باہر جو سیڑھیاں تھوڑی سی بڑی کی ہوتی ہیں، تھوڑی جگہ گھیری ہوتی ہے، تو جب وہ تعمیر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سی ڈی اے کہاں ہوتی ہے، وہاں پہ بلدیاتی ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آ کے اس کو توڑتے کیوں نہیں ہے؟ یہ کام کریں گے تو لوگوں کو اویئرنیس آئے گی نا کہ نہیں بھائی یہ غلط کام نہیں کرنا، یہ جو بھی ہم بنائیں گے آ کے جو ہے توڑ دیا جائے گا اس کو۔ آنریبل اپیل ہے میری کہ کائنڈلی آپ ان درندوں کو بھی گرفتار کریں، جو لوگ یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ان چیزوں کی پرمیشن دیتے ہیں، کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے کٹہرے پر لائیں، اور خاص طور پہ کچھ بجٹ ایسا بھی آپ مینٹین کریں کہ جس طرح ٹیچر صاحب ہیں، ان کا دیکھیں یہ تو ایک محنت کر کے آئے ہیں، جس طرح بھی ہے جو بھی ہے وہ ان کے نقصان ہو گیا۔ ایسے جو بہت سے لوگ ہیں، کئی لوگ ایسے جنہوں نے غیر قانونی تعمیرات کر کے اربوں روپے کمایا بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن جو ایسے لوگ جو بچا رہے ہیں، آپ کو میں نے بتایا نا کہ جو فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کس طرح چیزیں پیسے اکٹھے کر کے جو ہے وہ چلو یہ چیز بنا رہے ہیں، اپنے گھر اپنے فیملیوں کا جو ہے وہ ایک پردہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک جگہ بنا لیتے ہیں، تو وہاں آ کے اس کو اب توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جنہوں نے پرمیشن دی ہے، جنہوں نے یہ سارا چکر چلایا ہے، ان کو آپ پکڑتے نہیں ہیں۔ تو اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ناظرین ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ باہمت وقت سے سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن ضرور پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔